اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ تکاثر جو مکی سورہ ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا مال حاصل کرنے کی دھن کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے کے ذکر سے شروع ہونے والی صورت۔ اس کے فضائل اور خصوصیات جو مختلف تفاسیر میں لکھے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ تکاثر کی قرأت کرے گا، یعنی سمجھ کر پڑھے گا، خداوند عالم اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو اس نے اسے دنیا میں دی ہوں گی، اور اس کو اس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ گویا اس نے قرآن کی 1000 آیات کو پڑھا ہے۔ اور اسی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سورت کو واجب یا سنت نمازوں میں پڑھنے کا ثواب شہداء کی شہادت کے ثواب کے برابر ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے مگر یہ ثواب اس کے لیے ہوگا تو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مضامین کو اپنے قلب و روح میں اتارے اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے۔ سورۃ تکاثر کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر۔ ترجمہ: تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے خدا و آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ آیت نمبر 2، زرتم المقابر۔ ترجمہ: اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ الحاکم یعنی لہو سے ہے، جس کے معنی غفلت کے ہیں۔ عربی میں لہو اس مشغلے کو کہتے ہیں جس میں آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ دوسری تمام چیزوں سے غافل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ دنیا کمانے کے مشغلے میں تم اپنے تمام ہوش کھو بیٹھے ہو، اس قدر تمہیں دنیا حاصل کرنے کا شوق ہے کہ تم چوپڑی بھول چکے ہو، تم کو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ تفسیر کبیر مفردات امام راغب اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر اور قوم و قبیلے کی کثرت پر ناز کرتے تھے، اور بھری محفل میں ایک دوسرے پر سبقت و برتری کا معیار اسی کثرت کو قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات مر جانے والوں کی قبروں کو شمار کرنے لگتے تھے۔ اس بنا پر خداوند عالم نے فرمایا کہ کثرت مال اور اولاد معیار برتری نہیں، بلکہ نیک اعمال معیار فوقیت ہے۔ اگر تم حقیقت کو سمجھتے تو فخر نہ کرتے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 221 میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ وہ لوگ اپنے مقصد حیات سے کتنے زیادہ دور ہیں اور کیسے غافل دیکھنے والے ہیں۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو گن کر خود کو بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اصول کافی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوئی شخص تکبر، فخر، مباحات نہیں کرتا مگر اس ذلت کی وجہ سے جسے وہ اپنے نفس کے اندر پاتا ہے۔ تفسیر دور منصور میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ہر چیز کی کثرت حاصل کرنے کے شوق میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے پر فخر کرو گے اور اتراؤ گے اور خود کو دوسروں سے بڑا سمجھو گے۔ آیت نمبر 3، کلا سوف تعلمون۔ ہرگز نہیں، یعنی تم اس طرح ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، ان قریب تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 4، ثم کلا سوف تعلمون۔ تو پھر سمجھ لو کہ ان قریب تم یہ بات جان لو گے۔
حالانکہ اصل کامیابی کا معیار مال و دولت، اولاد، عزت، خاندان، عیش و آرام کے ذرائع کی کثرت نہیں ہے، کیونکہ عنقریب اس کثرت کے حاصل کرنے کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ موت کے وقت تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جو تم عمر بھر کرتے گئے۔ عنقریب سے مراد موت ہے جو آدمی سے زیادہ دور نہیں ہے، اور قیامت بھی مراد ہے۔ جب اسے اپنی اس سے سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو جائے گا، البتہ اس وقت یہ احساس اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ فرصت عمل ختم ہو چکی ہوگی اور عالم جزا و سزا شروع ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک گروہ ہمیشہ عذاب قبر کے بارے میں شک ہی کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ صورت ہوتی ہے، فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ پھر خداوند عالم نے دوبارہ فرمایا کہ ثم کلا سوف تعلمون، یہ تم ان قریب جان لو گے۔ اس سے مراد قیامت کے دن کی شدید سزا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، ترجمہ ہرگز نہیں، یعنی کثرت مال و دولت کامیابی کا معیار ہرگز نہیں بن سکتی۔ اگر تم یقینی طور پر اس کے انجام سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ آیت نمبر 6، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ترجمہ تم لازمی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے۔ آیت نمبر 7، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ترجمہ پھر سمجھ لو کہ ضرور بالضرور بالکل یقینی طور پر تم جہنم کو دیکھ ہی لو گے۔ یہاں علم الیقین کا تذکرہ ہوا ہے۔ علم الیقین یہ ہے کہ دھواں اٹھتا دیکھا تو آگ کے ہونے کا یقین ہو گیا۔ یہ وہ یقین ہے جو علم کی بنیاد پر حاصل ہوا، علامت کے ذریعے۔ اور عین الیقین، یہ میں یقین کے درجات بتا رہا ہوں، پہلا علم الیقین ہے، دوسرا عین الیقین ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر یقین ہونا، یعنی دھواں دیکھا تو آگ تک جا پہنچے، اور آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ عین الیقین کہلائے گا۔ تیسرا ہے حق الیقین۔ اب اگر کوئی آگ کی تپش کو محسوس کرنے لگے تو اس کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ تو آگ ہے اور جلا دیتی ہے، یہ وہی آگ ہے اور یہ یقین کی آخری منزل ہے۔ یہ بہار الانوار میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور جواب طلب کیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا، بتاؤ نعیم کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا گرم روٹی، ٹھنڈا پانی مراد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا قیامت کے دن ہر لقمے اور گھونٹ کا پانی حساب کرے گا تو تمہیں خدا کے سامنے بہت عرصے تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا پھر آپ علیہ السلام یہ فرمائے نعیم سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نعیم خدا کی خاص نعمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارے وجود کی وجہ سے اپنے بندوں کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری ہی وجہ سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جبکہ وہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہمارے ہی ذریعے سے ان کو اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ اس لیے سب سے اعلیٰ نعیم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 8 جو تھی وہ اس رکوع کی اور اس کی آخری آیت تھی۔ تو آخر میں بس یہ جو تفسیر نمونہ میں لکھا ہے وہ میں اور پڑھ کر سنا دوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں معمولی ہیں، ان کا حساب بھی صحیح ہوگا، لیکن بڑی نعمتیں اسلام، ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی ولایت و محبت ہے، جنہوں نے اسلام و ایمان سے لوگوں کو شناس کرایا۔ ان نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوالات اور جانچ پڑتال ہوگی، اس لیے نعیم کے اولین مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت، محبت اور اطاعت ہے۔ یہی اصل ہیں اور دین و ایمان ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں بات بہت سختی سے ہوگی اور
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے تفسیر انوار نظر پہ لکھا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ جسم ڈھانپنے کے کپڑے، پیٹ بھرنے کے برابر روٹی اور سر چھپانے کے لیے حسب ضرورت مکان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔